ہم کر رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ بھی تو سوچیں نا. جب ہم شادی کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں, پھر ہم اس میں جو جہیز میں جو جس طرح دکھلاوا کرتے ہیں, بارات میں جو کچھ ہوتا ہے, شادی بیاہ کی ساری رسومات یہ سب تبذیر میں آتی ہیں. ان میں سے ایک کی بھی اصلیت ثابت نہیں ہے, سب لعنت بن چکی ہے معاشرے میں, اور آگ لگا دیتی ہیں پھر ان لوگوں کے اندر. کس کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہوتی, کس کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی؟ تو کون ہے جو کسی کی ایسی جو ہے وہ شادی دیکھے گا ڈول دھمکے والی, اور اس کے دل میں خواہش انگڑائی نہ لے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو اس طرح بھی آئے, اور یہ محرومی پھر اس کے اندر جو شے پیدا کر. یہ ہے شیطانوں کا کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو فضول رسمیں ایجاد کر رہے ہیں. یہ پھر بن جاتی ہیں انسانوں کے لیے توق, جو ان کے گردنوں میں پڑے ہوتے ہیں. ان رسموں کے اندر لوگ پھنس کر مزید مقروض ہوتے چلے جاتے ہیں, مزید بے دست و پا ہوتے چلے جاتے ہیں, بے بس ہوتے چلے جاتے ہیں, اپنی جو ہے وہ قیمتی جو ہے ایسٹس وہ بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آخر میں جو ہے وہ بے غیرتی پہ اتر آتے. کیا کریں؟ ہم جو واز کہنے والے ہیں جی بے حیائی ختم کرو, بے حیائی ختم کرو. بابا جی جس معاشرے میں تقسیم دولت کا یہ معاملہ ہو جائے اور اس طرح کی فضول رسمیں ایجاد کر لی جائیں, اس معاشرے میں بے حیائی نہیں ختم ہو سکتی. بے حیائی اس معاشرے کی ضرورت بن جاتی ہے. بے حیائی اس معاشرے میں ارننگ کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور اسی سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اور پیٹ وہ شے ہے کہ جو انسان کو کچھ بھی کرانے پر مجبور کر دے. زندگی برقرار رکھنے اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ شیطان پھر کتنا وہ برے راستے تک پہنچا کے لے کے جاتا ہے یہاں سے. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ہے نا, جو آپ نے برائی ایجاد کی, اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ پر پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ تو یہ ایک ہلکا سا کام ہے جو آپ نے شادی میں کر لیا, آپ نے سمجھا کوئی بڑا کام نہیں کیا, لیکن اس کے یہ اثرات ہیں جو معاشرے پر پیدا ہوں گے, اور پھر اس کا وبال ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کے سامنے آئے گا. ابھی تو آپ اسے ہلکا دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ تب آپ کے سامنے آئے گا.